سنیے گا ذرا، اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے بولو ذرا رسول یا تھے؟ اچھا ہیں، آہا رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ذرا یاد رہے یہ آقا کا ذکر ہو گیا، اب ذرا آقا کے یاروں کا ذکر کر لیں اور ان پیاروں کا ذکر کر لیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، ذکر آقا کا ہوا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے والذین معہ، یہ 26ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ جو نبی کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، تمام صحابہ نبی کے ساتھ رہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر نبی کا ساتھی نبی کے ساتھ ہے، اسی لیے والذین معہ کہا گیا، تمام صحابہ ساتھ ہیں۔ یہ وصف علی العموم تمام صحابہ پر صادق آتا ہے، حضرت ابو بکر ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، مولا کائنات ہوں یا پھر دوسرے صحابہ ہوں، سب نبی کے ساتھ رہتے ہیں۔ ذرا توجہ چاہوں گا، غور سے سنیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا۔ یہ راستہ ہے نا، راستے میں آپ نکلنے بڑھنے والوں کو دیکھو گے تو پھر ذہن سے مفہوم آپ کے نکلے گا۔ غور سے سنیں، تمام صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہر صحابی نبی کا ساتھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے کہ صحابی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پر نظر ڈال دی ہو، نبی کو دیکھ لیا ہو، ہر صحابی نبی کے ساتھ ہے۔ مگر میں پوچھنا چاہوں گا، جتنا ابو بکر ساتھ ہے بتاؤ کوئی دوسرا ساتھ ہے اتنا؟ ذرا بتاؤ مجھے، حضر میں ساتھ ہے، سفر میں ساتھ ہے، غار میں ساتھ ہے، گھر میں ساتھ ہے، باہر ساتھ ہے، جنگوں میں ساتھ ہے، حفاظت میں ساتھ ہے، ہر جگہ ساتھ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جب زندگی میں ساتھ ہے تو پھر قبر کے اندر بھی ساتھ ہے، اور کل قیامت میں حوض کوثر پر ساتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جلسہ ایصال ثواب، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ذرا غور سے سنیے گا، یہ یار غار ہے، یہ یار حوض کوثر ہے۔ انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، یہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے۔ ابو بکر تو حوض کا بھی ساتھی ہے، ابو بکر تو غار کا بھی ساتھی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، بالکل جوڑ کر فرمایا گیا والذین معہ، اور جو نبی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ قرآن نے ہمیں ترتیب دے دی، یاد رکھیے گا، قرآن ترتیب سکھا رہا ہے کہ سب سے بڑا درجہ محمد عربی کا ہے، اور محمد عربی کے ساتھ اگر کسی کو جوڑا جاتا ہے تو سب سے پہلے ابو بکر کا درجہ ہے، اور کسی کا درجہ نہیں۔ اب نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئے تو ذرا بتاتے رہے۔ والذین معہ، والذین معہ، اسی کو سمجھ لے، محمد الرسول اللہ، آقا کے ساتھ حضرت ابو بکر کو جوڑ کے ذکر کیا گیا۔ یہ ہے وصف خصوص حضرت ابو بکر کا، معیت یہ وصف خصوص ہے، اس لیے کہ ہر جگہ ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ ہے، جنت میں بھی ساتھی ہے، قبر کا بھی ساتھی ہے، حوض کوثر کا بھی ساتھی ہے۔ قرآن نے اسی ترتیب کو ذکر کیا، ذرا دیکھیے گا۔ والذین معہ، جو نبی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، آقا کا ذکر کیا، فوراً ذکر کیا جو نبی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، خصوصاً حضرت ابو بکر مراد ہو گئے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، جو کافروں پر بڑا سخت ہے۔ مت بولو سبحان اللہ، میں تقریر لمبی کر دوں گا اگر نہیں بولو گے تو۔ سبحان اللہ بولو اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑا سخت ہے۔ کون ہے سخت کافروں پر؟ پتا ہے تمہیں؟ جانتے ہو سب سے زیادہ سخت کون ہے؟ یوں تو تمام صحابہ بڑے بھاری ہیں، تمام صحابہ بڑے سخت ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہیں، مگر وصف خصوص کس کا ہے؟ علی العموم تو تمام صحابہ بھاری ہیں، مگر خصوصاً اگر کوئی بھاری ہے تو کون ہے وہ بھاری؟ ابو بکر کے بعد نمبر کس کا
کس کا آتا ہے آپ خود بتاؤ گے, کس کا نمبر آتا ہے بتاؤ گے. سب سے زیادہ بھاری کون ہے؟ شیطان کس کو دیکھ کے راستہ بدل دیتا ہے, شیطان کس کے راستے میں نہیں آتا ہے. کون شراب کو دودھ بنوا دیتا ہے, کون ہے کہ جس کا راستہ شیطان کاٹ کے نکل جاتا ہے, کون ہے کہ جس کے نام سے بھی قیصر و کسریٰ کی حکومتیں لرزتی ہیں, کون ہے وہ کہ جس کے نام سے ایوان کفر میں زلزلے برپا ہو جاتے ہیں, وہ کون ہے کہ جس کو نبی جھوٹ پھیلا پھیلا کے مانتے ہیں, وہ کوئی اور نہیں, وہ نبی کا دوسرا خلیفہ حضرت عمر فاروق ہے. قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار. میں آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں جو قرآن میں مذکور ہے. آج چھوٹا منہ بڑی بات ہے, یعنی یہ ان یاروں پر کہ جو آج قبر میں بھی ساتھ ہیں, انگلی زبانیں تراش کی جاتی ہیں, ایسی زبانیں کہ جو تان کی زبانیں ہیں, بلکہ ان کے ایمان میں شک کیا جاتا ہے, بلکہ لوگ ان کے ایمان پہ مناظرے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں کہ وہ مومن ہی نہیں ہے, ان کا ایمان ثابت نہیں ہے. بتاؤ ذرا, اگر ایمان ثابت نہ ہوتا تو نبی اپنے برابر میں جگہ دے دیتے, اگر ایمان ثابت نہ ہوتا نبی غار میں ساتھ میں لے کے جاتے, اگر ایمان ثابت نہ ہوتا ہوش کی بشارت نبی دے دیتے, اگر ایمان ثابت نہ ہوتا تو پھر کل قیامت کے میدان میں نبی کرسی پر ہوں گے, تخت پر ہوں گے, دائیں ابو بکر ہوں گے, بائیں عمر ہوں گے, اور دونوں کو جنت کی چابی دے دیں گے کہ تم سے جو پیار کرنے والے ہیں ابو بکر تم بھی جنت میں لے جاؤ, اور عمر تم بھی جنت میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ بات سمجھ میں آ رہی, میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھاتا, مگر میں بات وہ کر رہا ہوں. آپ بخاری اٹھا کے دیکھ لو, آپ ترمذی اٹھا کے دیکھ لو, آپ مسلم اٹھا کے دیکھ لو, آپ نسائی اٹھا کے دیکھ لو, آپ دوسری کتب احادیث یا سیرت کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لو, کتنے ساتھ میں رہے ہیں یہ دونوں ساتھی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر و عمر, دنیا کے بوڑھے جو جنت میں جائیں گے ان سب کے سردار ابو بکر و عمر. اب نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ ہاں سبحان اللہ بولو. دنیاوی بوڑھے جنت میں تو سب جوان ہو کر ہی جائیں گے, جنت میں جوان ہوں گے, مگر دنیا کے جو بوڑھے ہیں ان بزرگوں کے سردار حضرت ابو بکر ہیں, حضرت عمر ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بھی ہوتا ہے یا جو نبی بھی آتا ہے اس کے وزیر ہوتے ہیں, میرے بھی وزیر ہیں, 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں. آقا فرماتے ہیں آسمانوں میں وزیر حضرت جبرائیل و میکائیل ہیں, اور زمین میں میرے وزیر ابو بکر و عمر. نہیں بولو گے, نہیں بولو گے, ابو بکر و عمر ہے. میں یہی تو بتا رہا ہوں, میں آگے بڑھاتا ہوں, آپ کو لے کے چلتا ہوں, ذرا سنیے گا. میں وہاں تک پہنچاؤں گا جہاں کربلا جا کے تھمتی ہے, جہاں کربلا ہوتی ہے. غور سے سنیں, یہ کتنے عظیم ہیں, کتنے عظیم ہیں. حضرت ابو بکر ہیں, حضرت عمر ہیں. ترتیب قرآن کی دیکھ لو, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. میں نے 3 جملے ابھی رکھے ہیں. پہلے جملے میں مصطفیٰ, دوسرے جملے میں ابو بکر, تیسرے جملے میں عمر. ترتیب قرآن سے مل گئی. مصطفیٰ کے بعد مرتبہ ابو بکر کا ہے, ابو بکر کے بعد مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے, حضرت عمر کا ہے. اشداء علی الکفار. پھر قرآن کہتا ہے, یہی پارہ اسی کے آگے سورہ فتح ہے, غالباً سورہ فتح 26ویں پارے کی سورہ ہے. سن لو ذرا, اشداء علی الکفار رحماء بینہم. قرآن کہتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے نرم دل ہیں, بڑے تمام صحابہ نرم دل, ایک صحابی دوسرے کے ساتھ نرم دل, بڑے نرم دل. مگر ان سب میں خصوصیت کے ساتھ یہ وصف کس کا ہے؟ حضرت عثمان غنی کا ہے.
کس کا ہے بولو؟ حضرت عثمان غنی کا ہے. بڑا نرم دل ہے. حضرت علی کی شادی اگر ہوتی ہے اور آقا بھیج دیتے ہیں بازار, جاؤ اپنی زرے بیچ کے آ جاؤ, تو خریدتا کون ہے پتا ہے, اور منہ مانگی قیمت کون دیتا ہے معلوم ہے؟ وہ عثمان غنی ہی ہے جو حضرت علی سے زرے خریدتے ہیں, پھر پیسے بھی دے دیتے ہیں, پھر اسی زرے کو حضرت علی کے نکاح کے بعد تحفے میں پیش بھی کر دیتے ہیں. پہلے پیسے بھی دیتے ہیں, ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ جنت خریدتے ہیں حضرت عثمان غنی. اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ عثمان وہ ہے کہ اس سے میں حیا کیوں نہ کروں, اس سے حیا اللہ کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں. عثمان وہ ہے کہ اس سے حیا اللہ کے اس سے حیا کرتے ہیں, تو میں کیوں حیا نہ کروں, میں کیوں حیا نہ کروں. یہ عثمان غنی وہ ہیں, ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ انہوں نے جنت خریدی, دو مرتبہ جنت خریدی. مسلمانوں کا کتنا فائدہ انہوں نے پہنچایا ہے پتا ہے تمہیں؟ وہ غنی ہے, غنی عثمان غنی ہے, کتنا بہتر جوڑا ہے. اعلیٰ حضرت نے اسی کا ذکر کیا ہے, ہو مبارک تم کو ذوالنورین, جوڑا نور کا, نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا. ہو مبارک تم کو ذوالنورین, جوڑا نور کا, اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ, تیرا سب گھرانہ. ہاں سست ہو رہے ہو ذرا, سبحان اللہ کم بول رہے ہو. تیرا سب گھرانہ نور کا. ذرا توجہ رکھیے گا, میں نے ترتیب قرآن سے بتائی آپ کو, اور آگے بتاتا ہوں. 3 صحابی کا ذکر ہو گیا, جو ترتیب ہے قرآن میں. محمد الرسول اللہ والذین معہ, ابو بکر ہو گئے, اشداء علی الکفار حضرت عمر فاروق ہو گئے, رحماء بینہم حضرت عثمان غنی ہو گئے. اب قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا, تم دیکھو گے بہت زیادہ رکوع کرنے والا, بہت زیادہ سجدہ کرنے والا. تمام صحابی بہت زیادہ رکوع بھی کرتے ہیں, بہت زیادہ سجدے بھی کرتے ہیں. یہ علی العموم تمام صحابہ میں وصف پایا جاتا ہے, مگر خصوصیت کے ساتھ یہ وصف کس کا ہے؟ اگر آپ حدیثیں پڑھو گے آپ کو پتا چلے گا کہ مولائے کائنات فاتح خیبر پیدر شبیر و شبر فاطمۃ الزہرا کے شوہر, پتا چلے گا کہ سب سے زیادہ آہیں بھرنے والا اور بہت زیادہ رکوع کرنے والا, بہت زیادہ سجدہ کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ فاتح خیبر حسن حسین کا ابا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, جلسہ ایصال ثواب زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.